سے کنٹینیو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عبد القدیر اور میں 78 UCETC سیشن سے بلانگ کرتا ہوں, جو انٹرنس ہوئی تھی جس کی 78 میں رجسٹریشن ہوئی تھی, بٹ آر کلاسز اسٹارٹیڈ ان 79 اور دین وی گاٹ گریجویٹڈ ان 1983. سول سے میرا تعلق ہے, سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے. کالج میں سر سید اسکول کالج سے پڑھ کر آیا تھا یہاں پہ, اور بیسکلی میں اس زمانے میں پنڈی کینٹ سے بلانگ کرتا تھا. تو یہ میں ایک بریف سے انٹروڈکشن ہے. اور تھوڑا ڈاؤن دا میموری لین ہم ذرا آپ کی اسٹوڈنٹ لائف میں چلتے ہیں, اور وہاں پہ آپ نے یہاں پہ جو آپ کا ٹائم گزرا اس میں کوئی ایسی چیز جو ابھی بھی آپ ریکال کریں تو آپ کو لگتا ہے وہیں چلے گئے واپس. میں کیونکہ کنٹینیوسلی میرا کیمپس کے ساتھ ریلیشن رہا, میری سیکنڈ جنریشن نے ماشاء اللہ یہاں سے موو کیا, تو وہ میری میموریز, یا اگر میں کافی عرصے کے بعد آیا ہوتا تو شاید وہ ہوتی, لیکن میری میموریز ساتھ ساتھ ہی وہ ہوتی رہیں. آپ اگر کہیں کہ جی کوئی اس زمانے کی کوئی چیز, تو اوبیسلی کیونکہ ہم لوگ ڈے اسکالر تھے, جو ہاسٹل میں جو تھے ان کی زیادہ میموریز ہوں گی. ہمارا تو یہ ہوتا تھا کہ ہم صبح صبح آئیں اور جیسی کلاس ختم ہو ہم پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا بھاگ کے. تو رول کے تھی, کیونکہ اگر آپ کہیں تو جس جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں تھا, اور اس کے سامنے ہمارا رائٹ سائڈ پہ ہمارا ایک سروے کا پوائنٹ ہوتا تھا, جو ہمارا گروپ تھا وہ ای پوائنٹ ہوتا تھا, اور یہاں پہ ہم جا کے اکٹھے ہوتے تھے. سامنے یہ کلاس رومس تھیں, پرانی 8 کلاس رومس تھیں, اور اس میں ہماری انیشلی کلاسز ہوتی تھیں. تو سردی بہت ہوتی تھی, جو ابھی بھی, کیونکہ میری سیکنڈ جنریشن ہو کر گئی تو سردی ہوتی ہے ابھی بھی شاید. اس حساب سے پبلک سیکٹر میں یونیورسٹیز کو اتنا فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے جتنے پرائیویٹ سیکٹر میں کرتے ہیں. بٹ یٹ آئی تھنک کہ ابھی بھی میرا اسٹرانگ بلیو ہے کہ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کی وجہ سے ہمارے بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ گریجویشن کر رہے ہیں, کم سے کم افورڈیبل لیول پہ. جو عام فیملی کے لوگ ہیں جن کی افورڈیبلٹی نہیں ہے, وہ ماشاء اللہ بہت اچھی اسٹل آئی ایم. اور یہ وجہ ہے کہ جب میرا بیٹا بھی آیا ہے تو میری کوشش تھی کہ وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی سے ہی گریجویشن کرے. گریجویشن آگے اگر آگے جی آپ سر ہماری جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے بھی یہاں سے پڑھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ یونیورسٹی کو ابھی سمجھتے ہیں کہ وہ فیوچر جنریشن جو ہے ہماری ان کے لیے بھی ایٹ پار ہے. جی تو میں سمجھتا ہی ہوں کہ میں نے کافی ریلیشن شپ رکھا ہے الومنائی کے ریفرنس سے بھی, اور کیونکہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس یونیورسٹی نے ہمیں کافی کچھ دیا تھا. میں شاید یہاں پہ ہائی لائٹ کرتے تو شاید نہ اچھا لگے, میں نیسپاک میں رہا تھا کیریئر میں نیسپاک, اور اینڈ آف دا ڈے میں ہیڈ آف اسلام آباد آفس ایز اے وائس پریزیڈنٹ آف ریٹائر. یہاں پہ جب مجھے عباس چودھری صاحب غالباً وائس چانسلر تھے تو بہت موقع ملا, اور میں نے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لیے, جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے, وہ ہم نے یہاں پہ کافی اپنے طور پہ چیزیں کی, جس کے اندر ملٹی پرپز ہال ہے, جمنیزیم ہے, دین ہاسٹلز ہیں, اور بہت ساری چیزیں جس پہ ہم نے کنٹریبیوٹ کیا. بیسکلی وہ انٹینشن یہی تھی کہ واٹ یو ہیو گاٹ فرام ہیئر اٹس ریکوائرڈ ٹو بی ڈیلیورڈ. یہ جو آپ پوچھ رہی ہیں تو میرے خیال سے میرے اگین اٹ از ناٹ گڈ ٹو ہائی لائٹ پرسنل انفارمیشن, بٹ ماشاء اللہ سے میرے بیٹے نے جب دیا تھا انٹرنس ٹیسٹ دیا تھا تو اس نے 24 مارکس کے یو ٹی میں مارجن تھا اس کے اور سیکنڈ کے درمیان. تو مجھے دین آئی ریسیو کال فرام جی آئی کے ناسٹ اور بڑے انسٹیٹیوٹ سے کہ اسکالرشپ آپ کو 100% پے کرتے ہیں, بٹ آئی آپٹیڈ فار یو ٹی اینڈ ماشاء اللہ وی گاٹ گریجویشن فرام ہیئر, ماشاء اللہ اس پی ایچ ڈی سول انجینئر. تو میں تو کہتا ہوں کہ ریٹائر ہے سیکنڈ جنریشن کو, تو میں اوبیسلی تھوڑی سی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں. سر ویسے امپروومنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کچھ سجیشنز ہیں جو کہ ابھی ہمارے آنے والی یہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی, یا جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ چیزیں آپ امپروومنٹس کے لیے؟ امپروومنٹ جو ہے نا وہ اب ماشاء اللہ سے, کیونکہ اگین ادھر میرا کافی اکیڈمک سائڈ پہ بھی چیزوں کی انوالومنٹ ہے. جس طرح کریکولم روٹینس ہیں جو کہ سول انجینئرنگ کی ہیں, وہ اوبیسلی یونیورسٹیز جو ہیں اس کے میں ان کا رول نہیں ہوتا. وہ پہلے جو تھا ایچ ای سی کا پریروگیٹو تھا, سو I was member of the curriculum review committee, اور اب پاکستان انجینئرنگ کونسل کا پریروگیٹو ہے. تو لاسٹ 8 years تو
हमारी ये कोशिश होती है वहाँ पे कि जितने भी सब्जेक्ट जो बाहर की यूनिवर्सिटी से या मेरी जितनी नॉलेज बेस है उसकी बेसिस में करके करिकुलम को हम रिवीजन को इम्प्रूवमेंट करें। लाइक मैं कहूँगा प्रोफेशनल एथिक्स है, एथिक्स थी, एथिक्स में इस्लामियात पढ़ रहे थे, उसको मैं कन्वर्ट करा प्रोफेशनल एथिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिविल इंजीनियरिंग के हवाले से मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें। फिर ये इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, इंडस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट, अभी तकरीबन आप देखें हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड्स हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के अंदर इंडस्ट्री से, क्योंकि मैं तो इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, बट येट आई हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दी एकेडमिक साइड। और यूनिवर्सिटी ने भी बहुत रिस्पेक्ट की, मुझे ओरिएंटेशन पे बुलाते हैं, वैसे करते हैं, जजमेंट के लिए बुलाते हैं, तो वही समझ आई थिंक एंड बिकॉज ऑफ दिस आई एम गेटिंग लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम दी अदर यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इंटर्नशिप्स हैं, अब इंटर्नशिप्स के डिपार्टमेंट बन गए हैं, एलुमनाई की फीडबैक के ऊपर कर रहे हैं। तो जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन का कंसेप्ट आया जिसकी वजह से वाशिंगटन रिकॉर्ड में हम सीनियर एवेल्युएटर ओवर देयर आल्सो, तो उसकी वजह से बहुत सारी, क्योंकि एक कट ऑफ आ गया था जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे। जो आप कहते हैं कि क्या डिफरेंस, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो मोस्ट ऑफ आवर टीचर्स वर कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री आल्सो, बिकॉज वो पढ़ाई करते थे, जाते थे इंडस्ट्री में जॉब करते थे, फिर यूनिवर्सिटी में आके फिर पढ़ाते थे, टीच करते थे। ये एक गैप आ गया जो पिछले आप समझ लें 35 साल या 36 साल के अंदर गैप है। बट ये क्योंकि जब ये वाशिंगटन रिकॉर्ड का सारा सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें इंडस्ट्री बेस हैज बिकम इम्पोर्टेंट, सो इंडस्ट्री हैज गेन द इम्पोर्टेंस। बट अनफॉर्चुनेटली पार्ट ये कि इंडस्ट्री को अपने रोल को काफ़ी लोग इंडस्ट्री से जो कर रहे हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड माशाल्लाह आई एम वेरी मच होपफुल सारी Thank you very much.